السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 6 اور 7۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجوید القرآن کے یہ سارے قواعد سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق پڑھنے والا بنا دے۔ آج ہم سیکھیں گے لام جلالہ کے قواعد۔ الف اور لام کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قواعد سیکھیں گے۔ دیکھیں، الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہوگا تو الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ مثال دیکھیں آپ کے سامنے، قال، قال۔ کاف کی آواز کے ساتھ، موٹی آواز ہے نا کاف کی آواز، تو اس کے ساتھ الف کی آواز بھی موٹی ہوگی۔ قال، طال، طال، ٹھیک ہے۔ اور الف سے پہلے اگر باریک حرف ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا۔ مثلاً کالا، کالا، مالکی، مالکی۔ دیکھیں، پھر میں آپ کو موٹے اور باریک حروف کی مثالیں اور بتاتی ہوں۔ خالد، خالد، خا موٹا، اس کا الف بھی موٹا، خالد۔ صامت، غاسق، ظاہر۔ باریک کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہوگا۔ العالمین، ایاک، حاسد، الناس۔ اب ہم سیکھیں گے لام جلالہ، یعنی کہ اللہ کے نام میں جو لام آتا ہے اس کو پڑھنے کے قواعد۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے کہ دیکھیں، مثال آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اللہ کے لام سے پہلے پیش تھا، اس لیے اس اللہ کے لام کو موٹا پڑھا گیا۔ عبد اللہ، عبد اللہ۔ یہ پیش کی مثالیں تھیں۔ اب دیکھیں زبر کی مثال، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ زبر کی وجہ سے لام موٹا پڑا گیا۔ اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ، نہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھیں گے۔
دیکھیں مثال، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر تھا تو اس لیے اس اللہ کے لام کو باریک پڑھا گیا۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں، چاہے متحرک ہوں یا ساکن ہوں، صرف لام جلالہ کے ساتھ یہ والا قاعدہ لگتا ہے، باقی لام سارے باریک پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں الحمد، لام اپنی حرکت کے ساتھ، الحمد موٹا نہیں کرنا، المستقیم، المستقیم، قل ہو، قل ہو، لم یکن لہ، لم یکن لہ۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ سیکھیں گے ہم کہ قرآن پاک میں کچھ مقامات پر زائد الف استعمال ہوا ہے جو لکھنے میں تو آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اور اس کی پہچان کے لیے قرآن پاک میں اس الف پر ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ زائد الف ہے، لکھنے میں تو آیا ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ جیسے کہ سب سے پہلے بہترین مثال جو ہم اس میں پڑھتے ہیں نورانی قاعدے میں، انا، انا لکھا ہوا ہوتا ہے، الف ساتھ لگا ہوتا ہے انا، لیکن اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ انا۔ اسی طرح مثالیں دیکھیں آپ کے سامنے، سورہ بقرہ میں آتا ہے او یعفو، لیکن ساتھ الف کے اوپر گول دائرہ لگا ہوا ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ او یعفو، لکھا کیا تھا؟ او یعفو، ہم پڑھیں گے کیسے؟ او یعفو۔ اور سورہ کہف کی مثال ہے لن ندعو، ہم کیسے پڑھیں گے؟ لن ندعو، یعنی کہ وہ جو چھوٹا سا گول دائرہ لگا ہے اس کی وجہ سے اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ آل عمران میں مثال ہے لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ چھوٹا سا گول دائرہ لا کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر لگا ہے تو وہ زائد الف ہے، اس کو پڑھیں گے لا الہ اللہ۔ اسی طرح سورہ کہف میں ایک اور مثال ہے لشیء، لیکن اس الف کو ہم پڑھیں گے نہیں، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ لشیء۔ اسی طرح متعدد جگہ میں قرآن پاک میں متعدد جگہ پر یہ والی مثال آتی ہے ملائہ، ملائہ، اور یہ ملا کا جو الف ہے اس کے اوپر چھوٹا گول دائرہ لگا ہے، یہ زائد الف ہے، اس کو پڑھیں گے ملائہ، ملائہ۔ دیکھیں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب یہاں پہ ہم ایک چیز یہ سیکھیں کہ رتل جو ہے نا، رتل وہ دانے کو کہتے ہیں، ریت کے دانے کو۔ صحرا میں ریت کے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں، الگ الگ، مٹی کی طرح وہ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، مٹی کے ذرات اکٹھے ہوتے ہیں، ریت کے دانے جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور حروف کو یعنی کہ اتنا واضح کر کے پڑھنا کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے۔ یعنی کہ عربی زبان میں ہر حرف کی اپنی ایک جدا آواز ہے، اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے، کیونکہ الفاظ ہی سے تو معنی پیدا ہوتے ہیں، اگر الفاظ بدل جائیں گے تو معنی کا بدلنا تو ایک ظاہر سی بات ہے۔ عام طور پر
جو یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی غلط ادائیگی سے غیر مرادی معنی جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے ہمیں تجوید کا علم لازمی اور ضروری سیکھنا ہے کہ کہیں ہم سے یہ والی غلطی نہ ہو جائے، یہ والا گناہ نہ ہو جائے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام